تحفظ حقوق اہل سنت پاکستان کے جنرل سیکرٹری جناب حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ سے بخاری سے کو التماس کرتا ہوں کہ وہ آ کر موجودہ حالات اور اس جلسے کی غرض و غایت سے ہمیں اور آپ کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس حضرات علماء کرام، منتظمین پروگرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم اور آپ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت و کردار پر گفتگو کرنے اور ان سے وابستہ حالات و واقعات پر تبصرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس کے لیے میں نے
ایک مختصر سی آیہ کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں حق تعالی کا ارشاد ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کرتے ہوئے حق تعالی نے فرمایا کہ تم میں ایک گروہ ہم وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کا علم بردار ہو، معروفات کی اشاعت کرنے والا ہو، اور برائی کے خلاف جہاد کرنے والا ہو۔ نیکیوں کی اشاعت میں وہ ہم وقت مصروف کار رہے۔ جب تک امت میں ایسا گروہ موجود رہے گا تو اس کی عظمتوں کو زوال نہیں آئے گا۔ لیکن خدا نخواستہ برائی کے خلاف جہاد کرنے والا کوئی نہ رہے، اور ظالم سے سمجھوتا کر مفادات کی تکمیل کو مقصد زندگی بنا لیا جائے۔ تو پھر یہ امت اپنے شاندار ماضی سے کٹ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کی بنیاد میں جذبہ حریت ہے، اور باطل کے خلاف جہاد مسلسل کرنا اس امت کی پہچان ہے۔ ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی۔ بابا ملت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہماری ملی زندگی کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، ان کی سیرت و کردار ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالی نے پوری امت جتنا جامع قرار دیا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تعویذ فروش مجاور نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام سرفروش مجاہد تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقت تھا۔
باطل وسائل و اسباب کی فراوانی کے باوجود جبر و طاقت کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذوق جہاد کو مغلوب نہ کر سکا. وہ تنہا ٹکراتے رہے. باطل نے آگ جلائی تو خلیل کود گئے. ہجرت کا حکم آیا تو وطن کو چھوڑ دیا. پھر بیوی اور بچے کو ویرانے میں بچھا دیا. اور اپنی عفت مآب بیوی اور عصمت مآب لخت جگر کو جب ویرانے میں بچھایا تو کسی بابا سیاہ پوش کو یاد نہیں کیا. کسی جھنڈیوں والی سرکار کو یاد نہیں کیا کہ پیر جی ان کا خیال رکھنا تیرے حوالے. بیوی اور بچے کو ویرانے میں بچھایا اور اسی کے آگے دامن پھیلایا جس کے آگے دامن پھیلانا چاہیے اور جس سے مانگتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے پروردگار اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آتے. تا حد نظر ہولناک ویرانہ تپتے ہوئے پہاڑ دہکتا ہوا صحرا اور دہکتے ہوئے سنگریزے زندگی کے جہاں آثار ہی نظر نہیں آتے. اس ویرانے میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ میرا بیٹا یہاں جھنڈیاں لگا کر لوگوں سے نذرانے بٹورنے کا سلسلہ شروع کر دے. بیلنس بنائے غریب پسینہ بہا کر دال روٹی کمائیں اور اس کی ہمیشہ پانچوں گھی میں رہیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ
اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ یہ ویرانہ تیرے ذکر کی صداؤں سے معمور ہو جائے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. میں تو انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو انہیں اکیلا نہ رہنے دیجیو. اپنے بندوں کے دلوں میں میرے لخت جگر کی محبت بھر دیجیو اور اپنے بندوں کو ادھر متوجہ کر دیجیو. تہوی الیہم، جس کے معنی یہ ہوئے کہ دلوں میں کسی کا محبوب ہو جانا کسبی بات نہیں، وہابیتیہ ہے. بعض لوگوں کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن رب العالمین اپنے بندوں کے دل کی گہرائیوں میں اس کی محبت کا بیج بو دیتے ہیں. ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبها کیف یشاء. وہ جسے چاہے اپنے بندوں کے دلوں میں محبوب بنا دے اور جس کے لیے چاہے اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں سے نکال باہر کرے، اس کے اختیار میں. ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے التجا کی، میرے بیٹے کو اپنے بندوں کے دلوں میں محبوب بنا دے. وارزقہم من الثمرات، اور اس کو رزق بھی تو خود فراہم کر. رزق بھی دال روٹی نہیں مانگتا، فروٹ مانگتا ہوں. اگرچہ یہ دھرتی سنگلاخ ہے، اس کے سینے میں پانی کا کوئی امکان نہیں، یہاں بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، سبزہ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تو فروٹ پیدا نہیں ہوتے، لیکن میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو پہنچا سکتا ہے نا. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. انہیں تو ہی رزق پہنچاتے رہنا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں. جا کے دیکھیے مکہ میں، دنیا میں جو پھل پیدا ہوتا ہے مکہ میں ضرور ملتا ہے، اور گلا سڑا بھی نہیں ملتا، تر و تازہ ملتا ہے. ابراہیم کی دعا کی جوانی دیکھنی ہو تو جا کے مکہ میں دیکھیے. رب العالمین نے انہیں رزق کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں کیا، تو وہ بھی خدا کے سوا کسی کے شکر گزار نہیں ہیں، شرک و بدعت کی بیماریوں سے بھی محفوظ ہیں. مکہ والوں کی زبان پر مجاوروں کا نام نہیں، اللہ ہی کا نام ہے. مکہ والوں نے آستانہ سازی کی مشنری نہیں چلا رکھی. آستانہ سازی یہ پروڈکشن پاکستان کی ہے. جس نکمے کو اور کوئی کاروبار نہیں ملتا، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا، زلفیں بڑھا کے
انوکھا لباس پہن کر جھنڈیاں لہرا کے بیٹھ جاتا ہے مست قلندر سب کچھ اندر. کہ دمادم نہ دھوکہ نہ غم کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم. یہ جنس صرف پاکستان میں ہے اور جن کی خدا سے بن نہیں آئی وہ ان سے مانگتے ہیں. عورت کی نسوانیت اسی وقت تک کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی ہے کہ جب وہ ایک کی بن کر رہے. اگر وہ ایک کی نہ بنے تو پھر کئی ایک کی ہو کے رسوا ہو جاتی ہے. ابدیت کا زیور بھی یہی ہے کہ وہ ایک کے آگے جھکے اور ایک کے آگے دامن پھیلائے. اگر وہ در در پہ ایک سے روٹ جائے یا ایک کے در سے ہٹ جائے تو پھر در در پہ مانگ کر رسوا ہوتا. میرے عزیز دوست، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی ویرانے میں بٹھایا اور پھر جب اس کی منشا ہوئی تو لختے جگر کے گلے پہ خنجر بھی چلا کے دکھا دیا. حق تعالی نے کریڈٹ عطا فرمایا. ارشاد ہوا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ان ابراہیم کان امۃ، کان نبیا نہیں فرمایا، کان رسولا نہیں فرمایا کہ وہ تو ہیں ہی. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. اکیلا ابراہیم اتنا وسیع ہے، ایثار و قربانی کی اتنی وسیع تاریخ رکھتا ہے کہ پوری امت بھی وہ قربانی نہیں دے سکتی جو اکیلے ابراہیم نے دے دی. قانتا للہ حنیفا، اس کے دل میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا. وہ خدا سے ڈرنے والا تھا، ساری کائنات اس سے ڈرتی تھی. پشاور کے دوستوں، ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ بھی دل میں اسے جگہ دے دیجئے. خدا سے ڈرنے والے کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا اس بد نصیب کو دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ پھر دنیا کی حقیر چیزوں سے وہ ڈرتا ہے. صحابہ کرام خدا سے ڈرنے والے تھے، دھرتی ان سے لرزتی تھی. میں نے آپ کو نہ معلوم بتایا ہے کہ نہیں، لساکا سے تقریباً 250 میل دور افریقہ کے ایک گھنے جنگل میں جلسہ تھا. سیاہ فام مسلمان بہت بڑی تعداد میں آئے تھے. اچانک مجھے خیال آیا، میں نے وہاں افریقیوں سے کہا کبھی ان جنگلات سے پوچھو، کبھی یہاں سے بھی رسول کے چاہنے والے گزرے تھے، کبھی یہاں سے بھی خدا سے ڈرنے والوں کا گزر ہوا تھا.
جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں افریقہ کے جنگلات میں آئے، لوگوں نے کہا خیال سے رہنا، بڑے خوفناک درندوں کا مسکن ہے، یہاں بڑے خطرناک اور آدم خور قسم کے درندے رہتے ہیں۔ لیکن رحمت للعالمین کے شاگردوں نے فرمایا ان درندوں سے ڈرنے والے ڈرتے ہوں گے، ہمیں تو کملی والے نے سبق دیا ہے، ہم خدا سے ڈرنا جانتے ہیں، اور جو خدا سے ڈرا کرتا ہے وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ پھر اسی جنگل کے دہانے پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درندوں کو خطاب کیا، فرمایا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، چونکہ کچھ دنوں کے لیے یہاں ہم نے بسیرا کرنا ہے، کچھ دنوں کے لیے یہاں ہمارا قیام ہوگا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کرو، اور ابتلان عرض ہے کہ ہم مجاور نہیں ہیں، مجاہد ہیں، ہم ضمیر فروش نہیں ہیں، سرفروش ہیں، ہم ہرجائی نہیں ہیں، یکجائی ہیں، تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم محمد عربی کے سپاہی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، پشاور کے عزیز دوستوں، ہاتھی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، شیر اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، چیتا اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، بڑے سے بڑے جانور سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے جانور تک سب نے جنگل خالی کر دیا۔ میں نے کہا وہ کون لوگ تھے کہ جن کے حکم پر درندوں نے جنگل خالی کر دیا؟ آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے کہنے پر تو کوئی کرائے کا مکان خالی نہیں کرتا؟ وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں؟ میرے عزیز دوست، دوستی بڑی نازک شے ہوتی ہے، دوستی بڑی نازک شے ہوتی ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاؤ اور سوچو، دوستی میں ہرجائی پن کمینگی ہے، کمینگی۔ ہاں، اب تو اتنی جلدی نظام لیل و نہار نہیں بدلتا جتنی کہ دوستیاں بدلتی۔ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ، ملتان میں ایک حکیم عطا اللہ ہوا کرتے تھے، حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ اور ان کی بڑی دوستی تھی۔ جب شاہ جی تبلیغی سفر سے واپس آتے تو معمول تھا کہ ناشتہ اکٹھا ہوتا، کبھی شاہ جی گھر سے ناشتہ لے کر حکیم صاحب کے ہاں چلے جاتے، کبھی حکیم صاحب ناشتہ لے کر شاہ جی کے ہاں آ جاتے۔ پھر حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے دنیا چھوڑ دی، انتقال فرما گئے۔ شاہ جی کی وفات کے بعد حکیم صاحب جتنے سال زندہ رہے، معمول رہا ان کا کہ ناشتہ ٹفن اٹھا کر شاہ جی کی قبر پر جاتے۔ دوستی کو یار لوگوں نے مذاق بنا دیا۔ کسی کو چاہنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ اس چاہت کو نبھانا مشکل ہے۔ یہ تو انسانی دوستی کی بات ہے، تو خدا سے تعلق اور خدا سے دوستی نبھانا وہ تو اس سے کہیں زیادہ نازک۔
ایک صاحب کسی خاتون کے پیچھے لٹو ہو کر بھاگ رہے ہیں. خاتون اس کو روکتی ہے مگر وہ کہنے لگا میں تو تجھ پہ مر مٹنے والا ہوں, میری چاہت کی ناقدری نہ کیجیے, میں تو تیری اداؤں پہ جان دینے والا ہوں. وہ خاتون کہنے لگی بے وقوف میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میری وہ بہن پیچھے آ رہی ہے, وہ تو چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے, میں تو اس کے حسن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس نے یوں جو پلٹ کے دیکھا تو اٹھا کے تھپڑ اس نے رسول کیا کہ حرام زادے, اگر تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو یہ سن کر ادھر نہ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو محبت کرنے والا نہیں ہے, ہوسکار ہے. محسوس نہ فرمائیے گا, محسوس نہ فرمائیے گا. خدا سے تعلق اور خدا سے دوستی نبھانا مذاق تو نہیں. ہم نے حاجت روا بھی دوسروں کو بنا لیا, ہم نے کارساز بھی دوسروں کو بنا لیا, ہم نے دستگیر بھی دوسروں کو بنا لیا. مولوی نے 11ویں کا مال پچانے کے لیے سید عبد القادر گیلانی کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا دیا. غریب بیچارہ سارا دن مل میں کام کرتا ہے, روڈ پہ پتھر کوٹتا ہے, دال روٹی مشکل سے مہیا ہوتی ہے, اور مولوی صاحب 11ویں کھا کھا کر ماشاءاللہ اتنے ڈبل ڈیکر ہو گئے ہیں کہ جہاز میں 2 سیٹیں انگیج کروانی پڑتی ہیں حضرت صاحب کے لیے. میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا, بیرونی سفر پر جاتے ہوئے مجھے معلوم نہیں تھا جہاز میں کوئی غدی نشین صاحب, کوئی حضرت صاحب بھی سفر کر رہے تھے. میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک عیسائی انگریز بیٹھا تھا. گفتگو ہوتی رہی اسلام سے متعلق, کچھ ٹوٹی پھوٹی اردو وہ جانتا تھا. فرینکفرٹ ہمارا پہلا سٹاپ تھا. فرینکفرٹ جب جہاز اترا تو بہت سے پیسنجر اتر گئے, کچھ جہاز خالی سے ہو. اب جو ہماری پیرس کے لیے پرواز شروع ہوئی تو میری نظر پڑی, حضرت صاحب ایک بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 سیٹیں بیچ میں جو پارٹیشن لائن ہوتی ہے وہ ہٹا دی گئی ہے, اور حضرت صاحب اتنے کمزور ہیں, دونوں سیٹیں فل ہیں, اور پھر بھی یہاں جگہ تنگ ہے. وہ انگریز مجھ سے کہنے لگا یہ بھی اسلام کا فرزند ہے. میں نے کہا نہیں, یہ تمہاری جنس ہے, ہمارے کیمپ میں گھسا ہوا ہے تمہارا. اسلام میں اس سائز کی گنجائش نہیں ہے, معاف کیجیے گا. ابھی بڑی پیاری بات کی ہے ہمارے عزیز حافظ محمد اکرم زاہد صاحب نے. یار لوگوں نے بے ضمیری کو اور در در کی گداگری کو دیوبندیت کا معیار بنا لیا ہے. دھوپ چھاؤں کی طرح جن کا موقف بدلتا ہے. ماشاءاللہ مجاہدوں میں بھی شامل ہیں, مجاہدوں میں بھی شامل ہیں, داڑھی کو کندھا دے کر تیل ویل لگا کے ماشاءاللہ سیٹ ہو کے بیٹھتے ہیں. اور ادھر بھی نبھا رہے ہیں. میرے عزیز دوستو, فرمایا رقیبوں سے بھی رسم و راہ مجھ سے بھی شناسائی, رقیبوں سے بھی رسم و راہ مجھ سے بھی شناسائی,
ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی، یہاں دوستی نبھانے کے لیے تلخیاں سہنا پڑتی ہیں، تلخیاں سہنا پڑتی ہیں۔ براہیمی کردار مفادات کی تکمیل کا نام نہیں ہے، براہیمی کردار مفادات کو اللہ کی منشا پر قربان کرنے کا نام ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم جامع تھا، اس کے ایثار کی وسعت کا مقابلہ ایک امت بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ ہی سے ڈرنے والا تھا، یکسوئی کا حامل تھا، ہر جائی نہیں یکجائی تھا۔ اس کی ساری آرزویں کس سے وابستہ تھیں؟ اور ہماری آرزویں خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ہمارا حاجت روا، میں نے کہا ہے ہی پہ زور دیا کیجیے تاکہ اٹک کے پل سے آگے بھی گزر جائے۔ ہمارا حاجت روا، کارساز، دستگیر، مشکل کشا، سب کچھ خدا کی طرف سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرنا ہی اسلام ہے۔ سب کچھ خدا کی طرف سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرنا ہی اسلام ہے۔ یکجائی پن چاہتا ہے اسلام، ہر جائی پن نہیں چاہتا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، یہ میری تمہیدی باتیں تھیں، کہ اسلام کی بنیاد ہی قربانی پر ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے گزرا، لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ اس کا ذوق جہاد تخریب کے لیے نہیں ہوتا، تعمیر کے لیے ہوتا ہے۔ مسلمان کا ذوق جہاد تخریب کے لیے نہیں ہوتا، تعمیر کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس تمہید کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے داغ زندگیوں اور بے داغ سیرت و کردار کے حوالے سے جب میں اپنے اسلاف کی سیرت کا تذکرہ کروں گا تو مجھے حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کا ایک پہلو بے ساختہ متوجہ کرتا ہے اپنی طرف۔ خلق قرآن پر ان کا اختلاف تھا حاکم وقت۔ حاکم وقت کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے،
اور حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت۔ مخلوق حادث ہو اور قرآن حادث نہیں۔ جس طرح خدا کی ذات ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے، قرآن کریم کا وجود بھی دائمی ہے، ابدی اور سرمدی اور لازوال ہے۔ اس کے لیے درباری مولویوں نے تو حاکم وقت کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جنس ہر دور میں ملتی ہے۔ جن کے ماتھے پہ تختی لگی ہوئی ہوتی ہے ٹولیٹ کرائے کے لیے خالی ہے، اور میں حکمرانوں سے بھی کہوں گا کہ یہ بے ضمیر جنس مولویوں کی جو آج آپ کی خوشامد میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ کہنے لگے صدیق اکبر پہلا ماشاء اللہ مسجد ہے۔ اور یہ کہا اس شخص نے ہے کہ جو اپنے آپ کو شیخ الحدیث سمجھتا۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہے؟ میں بیرونی سفر سے واپس آیا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ میرے آنے کے فوراً بعد یہ بیان مجھے میرے دوستوں نے دکھایا۔ آپ یقین فرمائیے دیر تک میں روتا اور فوراً پریس کانفرنس بلا کے میں نے اس کی تردید کی، لیکن وہ تردید قومی پریس میں تو کیسے آ سکتی تھی؟ وہاں کے پنجاب کے مقامی اخبارات نے کچھ نہ کچھ اسے دیا۔ ماشاءاللہ ایک مغربی اصطلاح ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ وہ کب ضروری ہوتا ہے اور کب ضروری نہیں ہوتا، یہ سیاسی لوگ جانیں گے۔ میں تو ایک مذہبی تحریک کا آدمی ہوں، مجھے اس کے جواز یا عدم جواز پر بحث نہیں کرنی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جانشین پیغمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماشاء اللہ نافذ کیا تھا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی عاقبت خطرے میں کر سکتا۔ ہائی کلاس والوں پر تنقید، ان سے اوپر والے کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایم اے والوں پر پرائمری والے تنقید کریں تو یہ حماقت ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اگر تنقید کا حق ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو، صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، اور حق تعالی نے تو انہیں ٹٹولا، ان کے قلوب کو ٹٹولا، پرکھا۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبہم، یہ وہ جماعت ہے جن کے سینے میں حق تعالی نے ایمان کے چراغ روشن کر دیے اور ان کے دل و نگاہ کو ایمان کی روشنیوں سے منور کیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اور پھر امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پھر حق تعالی نے ان کے دلوں کو آزمایا، پرکھا، ٹٹولا۔ کملی والے کے شاگردوں کا امتحان اللہ نے لیا۔ بات تو ہوئی۔ استاذ محمد عربی مکتب بیت اللہ، نصاب کلام اللہ،
امتحان بھی خود اللہ نے لیا. الہ العالمین کیا نتیجہ نکلا؟ حق تعالی نے فرمایا اولئک هم الفائزون. میں اعلان کرتا ہوں کہ رحمت للعالمین کے شاگرد کامیاب ہیں. اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون اولئک حزب اللہ. حق تعالی نے تو نے کامیاب قرار دیا. رب العالمین نے تو انہیں بے داغ قرار دیا. رب العالمین نے تو انہیں ایمان کا معیار قرار دیا. اور مسٹر مودودی کہتا ہے کہ نہیں، کسی پر خیانت کا الزام، کسی پر ملوکیت کا الزام، کسی پر اسوہ رسول سے ہٹ جانے کا الزام، میرے عزیز دوست، صحابہ کرام اسلام کی نمائندہ جماعت ہے. اسلام کی نمائندہ جماعت ہے. ان کی سیرت و کردار کی عظمتیں اسلام کی تاریخ کا روشن باب ہے. صحابہ کرام حق و صداقت کا معیار ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عملی شاہکار ہیں. جو ان میں عیب ڈھونڈتا ہے وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے یہ سارے درباری تیری ہاں میں ہاں ملا دیں، لیکن میں جب تک جیوں گا یہی کہتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں. پابندے سلاسل کر دیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے. فرماتے ہیں جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تو مجھے ویسے تو اللہ کا کرم ہوا، لیکن استقامت کا سبق ایک چور سے ملا. ایک چور کو رسیوں سے باندھ کر پسے دیوار زندان جیل میں پیٹا جا رہا تھا. اس کے جسم سے لہو کے فوارے چھوٹ رہے تھے. میں وہاں سے گزرا تو وہ چور کہنے لگا احمد دیکھ لو، میں اپنے جھوٹ کے لیے اتنی مار کھا رہا ہوں، چوری نہیں مانتا، جھوٹ کی لاج رکھنے کے لیے میں نے اتنی مار کھائی ہے. اگر تو نے حق کی لاج رکھنے کے لیے قربانی نہ دی تو وفا نہیں ہوگی. فرمانے لگے ویسے تو مجھ پہ اللہ کا کرم ہوا، لیکن اس کا یہ جملہ میرے دل میں اتر. اور پھر فرماتے تھے کہ میں اس کے لیے دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، بارش ہو رہی تھی اور پھسلن تھی ذرا. ایک آدمی یوں پھسلتا ہوا سنبھلتا ہوا جا رہا تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فلانے خیال سے چلنا، کہیں گر نہ جاؤ، پھسلن بہت ہے، کہیں پھسل نہ جاؤ. وہ کہنے لگا امام صاحب میں تو خیال کروں گا، ذرا اپنا خیال کرنا، کہیں پھسل نہ جاؤ، میں پھسلا تو خود گروں گا،
تو پھسلا تو ایک عالم گرے گا. مولوی کا راہ حق سے ہٹ جانا اور حکمرانوں کے دروازوں پر دریوزہ گری کرنا آثار قیامت ہے. سنیے اپنے آقا کا قول. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جامع صغیر میں لکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء مناء الدین ما لم يخالط الامراء. علماء دین کے امین ہیں مگر اس وقت تک جب تک کہ ظالم حکمرانوں کے لابا گر نہ بن جائیں، کاسا لیس نہ بن جائیں. اذا خالط الامراء فهم لصوص الدین فاحذروهم. اور جب یہ حکمرانوں کے دریوزہ گر اور لابا گر بن جائیں پھر دین کے امین نہیں رہتے، دین کے چور بن جاتے ہیں، ان سے بچا کرو. فاحذروهم. ارشاد رسول کی جس کسوٹی پر کیے شاہ ولی اللہ کے قافلے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے لے کر امداد اللہ مہاجر مکی تک ہم نے مغرب کی نماز سہارنپور پڑھی تھی اور شوق تھا کہ شاملی بھی دیکھیں تو جلدی جلدی سے نانوتے سے، گنگو سے، تھانہ بھون سے گزرتے ہوئے شاملی پہنچے. اب جب وہاں پہنچے تو جانے کو جی نہیں تھا، جبکہ اگلی صبح 7 بجے کی فلائٹ کنفرم تھی میری بمبئی کے لیے اور بمبئی سے کراچی کے لیے. لیکن شاملی کے اس مقام پر جہاں 1857 کے مجاہدین آزادی نے اپنی جانیں قربان کی تھی اور فرنگی گولیوں سے اپنے سینے چھلنی کرائے تھے، وہاں کھڑے ہوئے میں نے اپنے دوستوں سے کہا آج بھی اگر اس مٹی کو اٹھا کے نچوڑو تو شاید آج بھی مجاہدین آزادی کے خون کے قطرے ٹپکیں گے اس سمے. اس قافلے کی تاریخ ہی یہی ہے کہ یہ کبھی ظالموں سے سمجھوتا نہیں کرتا. میرے عزیز دوست، پھر ایک وقت آیا برے صغیر میں نیو جنریشن کو فرنگی تعلیم کے جال میں پھنسا کر ان کی جنس بدلنے کے لیے علی گڑھ کا ادارہ قائم ہوا. بعض لوگوں کا فلسفہ یہ تھا کہ انگریزی پڑھنا ضروری، جب تک انگریزی نہیں پڑھو گے ترقی نہیں کر سکتے. اکبر الہ آبادی چیخ رہا تھا دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے. دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے. برطانوی سرکار اس ادارے کو بھرپور سپورٹ کر رہی تھی. آج بھی جناب کسی کی عظمت کے لیے یہاں پاکستان میں بھی یہ بہت بڑا امتیاز ہے کہ یہ علی گڑھ کا فارغ شدہ ہے. علی گڑھ نہ ہوا مدینہ یونیورسٹی ہو گئی. خدا کی رحمتیں ہوں قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی پر.
انہوں نے برے صغیر میں قال اللہ اور قال رسول کی شمع روشن رکھنے کے لیے دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور ایک انار کے درخت کے نیچے قال اللہ کی روشنی کا آغاز۔ میں نے وہ درخت جا کے دیکھا ہے، کم و بیش 150 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک انار کا وہ درخت پرشباب ہے، سرسبز و شاداب ہے، اس کے پتوں میں اب بھی جوانی کی جھلک ہے، جیسے چند مہینے ہوئے ہیں کہ لگایا گیا۔ بعض یادیں اپنے روشن ماضی کی وجہ سے ہمیشہ سرسبز ہوتی۔ مدینہ منورہ میں جس مقام پر خلیفہ راشد اول بلا فصل حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی بنیاد رکھی گئی تھی، آج بھی جا کر دیکھیے بنو ساعدہ کے سقیفے کا وہ مقام جہاں صدیقی خلافت و قیادت کا امت نے فیصلہ کیا ہے، آج بھی وہاں حدیقہ ہے، ایک باغ ہے، مہکتے ہوئے پھول ہے، جہاں صدیق کو امت نے اپنا قائد منتخب کیا، زمین کی وہ جگہ بھی قیامت تک کے لیے سرسبز ہو۔ میرے عزیز دوستو، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سنیے، دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی ہے انگریز کی مخالفت پر رکھی۔ دارالعلوم دیوبند ایک مستقل تحریک کا نام ہے، موومنٹ کا نام ہے، یہ مجاوروں کا ڈیرا نہیں ہے، تعویذ گنڈا بیچنے والوں کا ڈیرا نہیں ہے۔ اب یار لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند، چادر اوڑھی ہوئی، چادر نہیں، کیوں سکڑ کر چلتے ہیں؟ اور کہا یہ جاتا ہے دیوبندیت سکڑنے اور گوشہ نشین ہونے اور تعویذ بانٹنے کا نام نہیں، دیوبندیت وقت کے ہر فرعون سے آنکھیں ملانے کا نام ہے۔ بدل دے جس کا چاہے جنس بدل دے اپنی، لیکن معیار یہی ہے۔ موسم کے ساتھ رنگ بدلنے والے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے، ظالموں کی حمایت کر کر کے ظالم کا زوال ہوتا دیکھ کر کفن پہن کر آنے والے دیوبندی نہیں ہوتے، یہ آرٹسٹ ہیں، آرٹسٹ۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ آج دارالعلوم دیوبند نے عالم اسلام کو 80,000 علماء پیدا کر کے دیے، 80,000۔ اور میں نے دیوبند کا جا کے جب کتب خانہ دیکھا تو اس وقت وہ کتب خانہ اتنے بڑے ہال والے کمرے 10 کمروں پر مشتمل، اور مجھے وہاں کے اس وقت جو صدر المدرسین ہیں حضرت مولانا معراج الحق صاحب، انہوں نے بتایا ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں ان کمروں میں، کئی زاویوں میں رکھی ہوئی، کئی زاویوں میں کتابیں رکھی ہوئی۔ فرمانے لگے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کتب خانے میں آ کر فرمانے لگے، اگر کوئی آگ لگ جائے اور کتابیں جل جائے یا کوئی فلڈ آئے اور کتابیں بہہ جائیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، الحمدللہ ان ساری کتابوں کا خلاصہ انور شاہ کے دل میں محفوظ ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے
میر انیس کا مرثیہ گا گا کر پڑھنے والے پیدا نہیں کیے، دارالعلوم دیوبند میں قصے کہانیاں اور ٹوٹکے بیان کرنے والے پیدا نہیں کیے، کربلائی پیدا نہیں کیے۔ حضرت حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسنے لگا، دریاؤں کا رنگ سرخ ہو گیا، ہر مچھلی کی آنکھ سرخ ہو گئی، ہر درخت کا پتا سرخ ہو گیا اور آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ It is progression of Pakistan, please. اس کو شوربے کا ممبر بنایا گیا، اس گویہ انٹرنیشنل گویہ، اور میں نے تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، خدا مجھے اس دن سے بچائے کہ جب مجھے اپنے نفس پر تکبر آنے لگے، خدا مجھے اس لعنت سے بچائے، لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اور جو دوست کراچی آتے جاتے ہیں وہ اس بات سے گواہ ہے کہ وہاں اس قضیے کا میں نے کامیاب تعاقب کیا اور 90 لاکھ کی آبادی کے شہر کے اذہان و قلوب میں قرآن کی ایسی روشنی بھر دی کہ پھر ہمارے جلسوں میں 1.5 لاکھ کی گیدرنگ ہونے لگی۔ پھر انہوں نے وقت تشکیل دیا، ساری یہ اجڑی ہوئی سرکاریں، یہ ویران ڈھانچے صوبائی انتظامیہ کے پاس جا کے کہنے لگے اس کو روکو، یہ آتا ہے تو فساد ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، حالانکہ اس کا سائز کم ہوتا ہے۔ پشاور میں کب سے آ رہا ہوں؟ ہاں جی، تقریباً 15 سال سے بیٹھا ہوا دیکھو جیسے میرا شرارت، تقریباً 15 سال سے پشاور کے جلسے میں کبھی کوئی گڑبڑ ہوئی؟ نرم جلسے بھی ہوئے، گرم جلسے بھی ہوئے، نرم بھی ہوئے، گرم بھی ہوئے، جلالی بھی ہوئے، جمالی بھی ہوئے، کبھی کوئی گڑبڑ ہوئی؟ ہو سکتی ہی نہیں، ہو سکتی ہی نہیں۔ قرآن اور سنت کی جب بات ہوگی تو کیسے ہوگا؟ جا کے روئے، وقتی طور پر انہوں نے پابندی لگائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیوبند نے یہ پیدا نہیں کی، دیوبند نے اشرف علی تھانوی پیدا کیا، جس نے سیرت رسول کو، اسوہ رسول کو، شریعت مصطفی کے تقاضوں کو بر صغیر کے مسلمانوں کے گھر گھر تک پہنچانے کے لیے سلیس اردو زبان میں کم و بیش 1600 کتابیں لکھی، اور آج بہشتی زیور کون سا گھر ہے مسلمان کا کہ وہاں وہ موجود نہیں؟ معاف کرنا، تھوڑی سی بات تشنا رہ گئی تھی، اس کی تکمیل کرنا۔ یہ تو ایک خاص جنس کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کہتا ہے نا کہ خون کی بارش ہونے لگی۔ خدا کے لیے آپ کے ضمیر کو جج بنا کر کہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر آسمان سے خون برستا ہے کسی کی مظلومیت پر تو اس دن کیوں نہیں برسا جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے؟ اگر آسمان کا خون برستا ہے کسی کی مظلومیت
کسی کی مظلومیت پر خون برساتا ہے تو اس دن کیوں نہیں برسا جس دن کملی والے کے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہو گئے؟ آسمان اگر کسی کی مظلومیت پر خون برساتا ہے تو اس دن کیوں نہیں برسا جس دن اسلام کے آنکھوں کا تارا، محمد عربی کا راج دلارا، مراد پیمبر، امیر المؤمنین، فاتح عرب و عجم، حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی کے محراب میں شہید ہوئے؟ کسی کی مظلومیت پر خون برساتا ہے تو اس دن کیوں نہیں برسا جس دن انبیاء کے بعد کائنات انسانی کا سب سے بڑا شریف انسان 40 دن کا بھوکا پیاسا اجمی درندوں اور منافق آدم خوروں کے ہاتھوں سے شہید ہوا؟ عثمان کی مظلومیت پہ بھی خون نہیں برستا، عمر کی مظلومیت پہ بھی خون نہیں برستا، حمزہ کی مظلومیت پہ بھی خون نہیں برسا، خود رحمت للعالمین کی مظلومیت پہ خون نہیں برستا، نہ بدر کے شہیدوں پر، نہ احد کے شہیدوں پر، نہ یرموک کے شہیدوں پر، نہ کسی اور معرکہ میں شہید ہونے والے شہیدوں پر خون برستا ہے، کربلا میں برستا تو کربلا میں نہیں برستا، اصل میں مولوی صاحب کے میدے میں برستا ہے۔ اس جنس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ان پڑھ سنی کو دروازے تک ہم پہنچا دیں گے، آگے تم وصول کر لو۔ الحمدللہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے یہ جنس پیدا نہیں کی۔ ایک اور سرکار ہے حضرت مولانا پاندان صاحب، ایک مرتبہ دوران سفر ملاقات ہو گئی، اتفاق سے بالکل میری ساتھ والی سیٹ پر تشریف۔ میں نے کہا مولانا یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ماضی میں تو آپ حضرت مفتی صاحب کو قائد کہتے تھے اور اب آپ کہتے پھرتے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، یہ کیا بات ہے؟ تو پھر مجھے یوں غور سے وہ چباتے ہوئے مجھے یوں غور سے دیکھا تو کہنے لگے وہ سیاست تھی، یہ مذہب ہے۔ وہ سیاست تھی، معلوم ہوا سیاست اور ہے مذہب۔ الحمدللہ ہماری سیاست مذہب کے تابع ہے، ہم اس سیاست پر لعنت بھیجتے ہیں جو ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو پوری قوم نے اپنا قائد تسلیم کیا۔ میرے عزیز دوست، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے لے کر شاملی کے میدان پر قربانیاں دینے والے مجاہدین تک اور بالا کوٹ کے شہیدوں تک، یہ پوری داستان اس بات کی گواہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند ایک ایسا مرکز ہے جس سے سربکف مجاہد پیدا ہوتا ہے۔ محدث بھی یہیں سے پیدا ہوئے، قرآن کی تفسیر لکھنے والے مفسر بھی یہیں سے پیدا ہوئے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں ایک تفسیر پر پابندی لگائی گئی، کیا نام ہے اس کا؟
ہاں کنز اکھو انی نا چرا کو بھی کنز الایمان وضو شے فی غیر محلی. اس تفسیر میں پتہ ہے آپ کو کیا لکھا ہوا؟ اس تفسیر کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. وہ ہے نا ہاں یا ایھا النبیو، اس کا ترجمہ ہے اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے 11ویں دیتے ہیں. ينفقون اس سے 11ویں دیتے. پوری 1400 سال تاریخ میں آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا، انہوں نے لکھا. تو جب ہمارے عرب بھائیوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کی تحریف ہے، انہوں نے پابندی لگا دی اس پر. یہاں چیخے چلائے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اللہ تیری شان ہے. وہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے ایک پرندہ سیاہ رنگ کا، باریک باریک ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی، بالکل ننھا سا ہوتا ہے بیچارہ، پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں. چدہ چدے اچھا چتے، وہی جو آپ نے فرمایا. وہ ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگا ماں جی آپ کو کیا معلوم ہے میں جس ٹہنی پہ بیٹھتا ہوں وہ ٹہنی جھکتی جاتی ہے، ٹوٹنے کے قریب آ جاتی ہے. چتے کی ماں کہنے لگی ہاں بیٹا تیری ٹانگیں بتا رہی ہیں کہ واقعی ایسا ہے. انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ. میں نے کہا تمہاری تاریخ بتا رہی ہے کہ واقعی تم یہ کر دو گے، تم وہ کر دو گے. تم نے پہلے بھی بڑے قلعے فتح کیے، اب بھی تم واقعی ایسی ہو. میرے عزیز دوست، قرآن کی تفسیر لکھنے والے دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیے، رحمت للعالمین کی حدیث کی شرح لکھنے والے دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیے، قادیانیوں کے فتنے کا تعاقب کرنے والے مجاہد دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیے، اور صہیونی عیسائی مشنریز کی تبلیغی شلکار کا مقابلہ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس جیسا مبلغ دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا. آج جن کی تبلیغی جماعت اسلام کی نمائندہ تحریک کی حیثیت سے پوری دنیا انسانیت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے. یورپ کے جگمگاتے شہروں سے لے کر افریقہ کے جنگلات تک جہاں انسان بستے ہیں وہاں محمد الیاس کے رضاکار ضرور پہنچتے ہیں. انہوں نے بھی بیچاروں نے کوشش کی. رائے میں ایک اجتماع بھی رکھا تھا، اور ابھی پچھلے دنوں پچھلا جب ہمارا رائے کا اجتماع ہوا تھا تو کراچی میں ایک مولوی صاحب ہے، اتفاق سے اس کا نام بھی محمد الیاس ہے. اب اس کو خیال ہو گیا کہ میں بھی محمد الیاس ہوں. ایک آدمی کا نام تھا محمد، وہ بیوی سے کہنے لگا میں بھی محمد ہوں، مجھے بھی معراج ہونے والی ہے. بیوی نے کہا لخ لعنت ہو تجھ پر، توبہ کر، کیا بکتا ہے؟ کہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بیویوں نے بھی کبھی مانا تو اسی طرح جلتی رہے گی کڑتی رہے گی، مجھے معراج ہو جائے. ایسی دھن سوار ہوئی کم روزانہ جا کے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں اور کہ اللہ میاں آیا ہوا ہوں معراج کرا دے، محمد آیا ہوا ہے معراج کرا دے. الیاذ باللہ.
سکول کے بچوں کا وہاں سے گزر ہوتا تھا. ایک شریف بچے کے دل میں خیال آیا. وہ اگلے دن دوسرے بچوں سے پہلے آ کے درخت کے اوپر بیٹھ گیا. جب یہ آ کے کہنے لگا آیا ہوا ہوں معراج کرا دے, تو وہ بچہ کہنے لگا کل تیار ہو کے آنا, معراج کرایا جائے گا. بڑا خوش ہوا, بھاگتا ہوا گھر گیا. پھر بیوی سے کہنے لگا دیکھا وہابی کی بچی, کانوں سے سن کے آیا ہوں, خدا نے مجھے خود کہا ہے کہ کل معراج کرایا جائے گا. ساری رات تیاری کرتا رہا بیچارہ. اگلے روز لمبا جبہ پہن کر صافہ وافہ باندھ کر وہ اٹھا کر تیار ہو کے آیا. وہ بچہ پہلے سے تیار ہو کے آیا بیٹھا تھا. کہنے لگا آ گیا ہوں, اللہ میاں معراج کرا دے. بچے نے اوپر سے رسی لٹکائی, اس کا وہ بنا ہوا پھندا بنا ہوا اس کے سامنے آ گیا. بچے نے اوپر سے کہا اس کو گلے میں ڈال لو, تمہاری براق یہی ہے. گھبرایا, پھندا دیکھ کر کیوں نہ گھبرائے. تو ہچکچانے لگا کہ یہ پھندا کیسے. بچے نے پھر کہا گھبراؤ نہیں, یہ نوری پھندا ہے. اب اس نے گلے میں ڈال لیا. اب جو گلے میں اس نے ڈال لیا اور بچے نے کارروائی شروع کی, کھینچنا شروع کیا اور وہ پھندا تنگ ہوتا چلا گیا. اس کی زبان نکل آئی, تڑپتے ہوئے کہتا ہے اللہ میاں ایک مرتبہ چھوڑ دے, پھر کبھی معراج کی تمنا نہیں. وہ بیچارہ بچہ تھا, اب اس سے 11ویں کا پلا ہوا, نذرانوں کا پلا ہوا, یہ 3.5 من کا بلڈوزر اٹھایا تو نہیں جا سکتا تھا, لیکن جتنے جھٹکے دے سکتا تھا اس مجاہد بچے نے دیے اور اس کے بعد چھوڑ کے پھینک دیا. جلدی سے گلے سے پھندا نکالا, کانپتا لرزتا ہوا بھاگ کے گھر پہنچا. دروازے پہ ٹھک 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 کی. بیوی نے جو دروازہ کھولا تو کہنے لگی معراج ہو گیا. کہنے لگی ہٹ جا معراج کی بچی, اللہ میاں ناراض ہوئے بیٹھے تھے, مشکل سے جان بچاتے. محمد الیاس بننا ہر ایک کا کام نہیں ہے. ہر ایک کا کام نہیں ہے محمد الیاس بننا. محمد الیاس بننا ہے تو وہ خلوص پیدا کیجئے, وہ للہیت پیدا کیجئے, وہ سوز جگر پیدا کیجئے. ارے محمد الیاس کی تاریخ نے تو لاکھوں کفار کو محمد عربی کا غلام بنایا ہے. تبلیغی جماعت نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے. ظالموں, تم تو اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. کبھی محمد علی جوہر پہ فتوا, کبھی ظفر علی خان پہ فتوا. مولانا ظفر علی خان پہ جب انہوں نے فتوا لگائے کہ وہ بھی کافر ہے, کہنے لگے کوئی ترکی لے گیا تھا, کوئی ایران لے گیا, کوئی دامن لے گیا, کوئی گریباں لے گیا, رہ گیا تھا نام باقی فقط اسلام کا, وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا. میرے عزیز دوست, محدث دیوبند نے پیدا کیے, مفسر دیوبند نے پیدا کیے, مجاہد دیوبند نے پیدا کیے, اور باطل فتنوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والے قائد بھی دارالعلوم دیوبند بھی نے پڑھا. لیکن ایک بات کہتا ہوں, پشاور کے روشن ضمیروں, جب میں نظر ڈالتا ہوں اپنے اسلاف پر تو کسی میں کوئی خوبی ملتی ہے, کسی میں کوئی فن حدیث کا بادشاہ ہے, کوئی قرآن فہمی کا بادشاہ ہے, کوئی عابد شب زندہ دار ہے, کوئی منطق کا بادشاہ ہے, کوئی فلسفے کا بادشاہ ہے, کوئی اصول کا بادشاہ ہے, کوئی فقہ میں بادشاہ ہے.
لیکن جب مفتی محمود کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ ہر فن میں بادشاہ. یہ جب دارالحدیث میں بیٹھ کر بخاری اور مسلم پڑھاتا ہے تو اس جیسا کوئی محدث نظر نہیں آتا. یہ جب قرآن کریم کے اسرار و رموز پڑھاتا ہے تو اس جیسا کوئی مفسر اس وقت نظر. اور جب یہ باطل تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو اس کے مقابلے میں اور کوئی قائد نظر نہیں آتا. میرے عزیز دوست، ایوب خان کے فیملی لاز کے زمانہ میں جب ایوب خان نے یہ قانون بنایا، یہ بیسک ڈیموکریسی جو تھی اس کا بانی تو وہی ہے. قانون بنایا کہ طلاق کا اختیار مرد کو نہیں عورت کو، اور عورت کو بھی نہیں چیئرمین کو ہے. مرد چاہے طلاق دے دے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ چیئرمین اس کو ایکسپٹ. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسمبلی میں اس کے خلاف جہاد چھڑا. میں اس زمانے میں کہا کرتا تھا کہ طلاق پہلے ہو جاتی ہے، چیئرمین کی منظوری بعد میں ہوتی ہے. تو قانون ہے یا بھنگی کا لوٹا ہے؟ وہ ایک بھنگی تھا بیچارہ نشے میں، استنجے کے لیے لوٹا لے گیا، جا کے جو اس کو وہ پکی جگہ پہ زور سے مارا تو مٹی کا لوٹا تھا، کریک ہو گیا. جب استنجے کا وقت آیا تو پانی اس میں تھا نہیں. غصے میں آ کے گالیاں دی لوٹے کو، بزرگوں کا احترام نہیں، تجھے حیا اور شرم نہیں آتی، پانی گرا دیا. اگلے دن لے گیا، پھر پانی گر گیا. تیسرے دن جو لے گیا تو آج ذرا نشہ کم تھا، پانی تھوڑا تھوڑا بہتا ہوا نظر آیا. کہنے لگا تو باز نہیں آئے گا، تو باز نہیں آئے گا، اور آج میں نے تیرا علاج سوچ لیا ہے. استنجا پہلا کر لیتے ہیں، پیشاب بعد میں کریں. کیسے حکمران ملے؟ طلاق پہلے منظوری بعد میں. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسمبلی میں اس کے خلاف جہاد کا علم بلند. اور ایوب خان کی اسمبلی میں جو خواتین ممبران تھی انہوں نے ایک منصوبے اور پلان کے تحت حضرت مفتی صاحب کی ہوٹنگ کرنے کے لیے ایک دن یہ منصوبہ بنایا کہ جب مفتی صاحب اسمبلی میں آئیں تو جتنی خواتین ممبر ہیں وہ دوپٹے اوڑھ لیں اور پردہ کر لیں، چونکہ مفتی صاحب پردے پر بھی زور دے رہے تھے. اور فیملی لاز میں یہ پردے وردے کو بھی اڑا دیا. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جب اسمبلی میں داخل ہوئے، مولانا فرید احمد مرحوم بتایا کرتے تھے بنگال والا کہ خواتین ممبران نے، عورتوں نے دوپٹے چہرے پہ ڈال لیے اور سرکاری بینچوں سے ہوٹنگ ہونے لگی، سیٹیاں بجنے لگی، ڈسک بجنے لگے. مولوی فرید احمد مرحوم کہا کرتے تھے میں پانی پانی ہو گئے کہ اس طوفان بدتمیزی میں مفتی محمود کیا کرے. پورا اسمبلی ہال گونج رہا تھا بینچ کے آواز سے، پھیر پھیر کی آوازوں سے. اور مفتی صاحب پورے وقار اور متانت کے ساتھ اپنی سیٹ کی طرف بڑھتے گئے. مائکروفون پہ جا کے فرمانے لگے مسٹر اسپیکر اور معزز ارکان اسمبلی، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک مسلمان ملک کی مسلمان خواتین کی نمائندگی کرنے والی خواتین ممبران نے آج اس بات کا احساس کر لیا ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، اگرچہ دیر مگر کر تو لیا ہے. وہ دیکھیے پردہ کیے بیٹھیے. ابھی ٹھہری
فرمانے لگے وہ پردہ کیے بیٹھی ہیں، وہ دیکھیے. انہیں احساس ہو گیا آخر وہ انگریز کی بچیاں تو نہیں ہیں، وہ محمد کے غلاموں کی بچیاں ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے پردہ ضروری ہے. لیکن ایک بات پر مجھے بہت افسوس ہے، جس سے کہ معزز ارکان اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوا اور سیلف ریسپیکٹ بھی مجروح ہوئی. وہ یہ ہے کہ جب میں اسمبلی میں آیا تو انہوں نے پردہ کر لیا، میرے علاوہ کسی معزز ممبر سے انہوں نے پردہ نہیں کیا، جس کا مطلب واضح ہے کہ پوری اسمبلی میں ان کو مفتی محمود کے سوا کوئی مرد ہی نظر نہیں آیا، باقی سب کو اپنی جن سمجھتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب ممبران کو یہ اپنی جن سمجھتے. کنونشن لیگ کے وہ ممبران بعد میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، مفتی صاحب بے شک ہم نے پلان بنایا تھا آپ کو خوار کرنے کے لیے، لیکن آپ نے وہ جواب دیا کہ ہماری ناک کٹ گئی. ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ کبھی آپ کے خلاف ہم اس قسم کا پروگرام نہیں بنائیں گے. اور پھر بھٹو دور میں وہ طوفان جب چلا، پنجاب، سندھ، بعض سرحد کے علاقے، بلوچستان کے علاقے اس طوفان کی زد میں آئے اور بڑے بڑے بڑ کے درخت اڑ گئے. علامہ اقبال کے بیٹے سے لے کر ممتاز دولتانہ تک پنجاب کے دیوانے نون اور وہ فرنگی دور کے پالتو خاندان جنہوں نے سیاسی اجارہ داری میں اپنے آپ کو تسلیم کروایا ہوا تھا، بھٹو کے طوفان میں سب بہہ گئے. لیکن دھاندلی کے باوجود، دھوس کے باوجود سید حسین احمد مدنی کے بیٹے کے سامنے جب بھٹو آیا تو دھاندلی کے باوجود اس کو شکست کھانی پڑی، اور مفتی صاحب نے واضح شکست دے کر ثابت کر دیا کہ ایک عالم دین محض سیاستدان ہی نہیں ہوتا، مسجد کا ملا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک عارف اور روشن نظر انسان ہوتا ہے. اسمبلی میں اس متکبر آدمی نے بھی یہ تسلیم کیا کہ سارے پاکستان کو میں نے فتح کیا اور مجھے مفتی محمود نے فتح. اور پھر جیسا کہ ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا، قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے